میں انتہائی ادب کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں اس علمی شخصیت کو کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو بہت ہی جو انداز ہے آپ کا انداز تکلم ہے وہ بڑا دل نشین ہے۔ حضرت علامہ قبلہ مفتی امام محمد عاصم صدیقی دامت برکاتہم عالیہ سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ پرزور نعروں سے استقبال کیجیے حضرت علامہ مفتی محمد عاصم صدیقی دامت برکاتہم عالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقال جل وعلا فی مقام آخر مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم پر احسان ہے کہ ہم رات کی ان ساعتوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک محب و عاشق کے عرس کی تقریب میں جمع ہیں اور اس جذبے اور لگن سے بیٹھے ہیں کہ ہم اس منزل کے بارے میں کچھ آشنائی حاصل کر سکیں کہ جس منزل نے صاحب عرس کو اس عظیم مقام تک پہنچایا، اور یہ لگن ہمارے دل میں موجود ہے اور یقیناً موجود ہونی چاہیے، اور اس لگن کو عملی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی یہ مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبین، اپنے دوستوں، اپنے اولیاء کے رتبے اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور جس بات کو بیان کرنا جتنا اہم اور حساس ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب اور بیان کو ہم دیکھیں تو ہم اس چیز کو بخوبی سمجھ جاتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنا ہوتا ہے اس چیز کی حساسیت خود اس طرز بیان میں بول رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب مقام اولیاء اللہ جیسا حساس معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنا چاہا تو سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ الا، خبردار یا سنو۔ جیسے آپ کی توجہ اگر ادھر ادھر ہو اور میں کوئی اہم بات کرنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ سنو،
خبردار متوجہ ہو جاؤ، پلیز اٹینشن، کہ تم اپنی تمام تر توجہ کا سرمایہ سمیٹ کر اس بات کے لیے اکٹھا کر کے رکھ دو، کیونکہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت حساس ہے۔ تو وہ حساس بات اللہ نے کیا ارشاد فرمائی؟ الا خبردار سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اب جب ہم یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب ہم قرآن مجید کی دیگر آیات کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے انبیاء کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے، اولیاء کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ انبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب عصا ڈالنے کا حکم دیا، میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ واقعہ معروف ہے، آپ کو معلوم ہے، تو دوبارہ جب پکڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذھا ولا تخف، کہ اے موسیٰ اس کو پکڑیے اور آپ خوف نہ کیجئے۔ لیکن یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ لا خوف علیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ تو خوف نہ کر، تو مطلب یہ کہ خوف تو ہے، پھر یہ لا خوف علیہم یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اولیاء کو خوف نہیں ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے لا تخف، تو خوف نہ کر۔ خوف تھا تبھی تو کہا گیا کہ خوف نہ کر۔ اور پھر یہ تو دنیا کا خوف ہے، آخرت میں بھی خوف ہوگا، اور وہ بھی اولیاء اللہ کے عظیم طبقے انبیاء کو خوف ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی صف انبیاء سے خطاب فرمائے گا کہ اے معاشر انبیاء، اے گروہ انبیاء، جب تم نے جا کر لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کیا کہا؟ تو خوف میں انبیاء کرام ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے قالو، سب کہیں گے لا علم لنا، کہ اے اللہ ہمیں کچھ خبر نہیں، حالانکہ ان کو خبر تو ہے، ان کے ساتھ یہ بیتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ تمام انبیاء کی قومیں ان کے پاس جائیں گی اور وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ مجھے آج اپنی جان کا خوف ہے، کسی دوسرے کی طرف جاؤ۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ ایک بات ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں ہے لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، لیکن دو آیات یہ کہ دنیا میں بھی خوف ہے اور آخرت میں بھی خوف ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی خوف ہے، آخرت میں بھی خوف ہے ان کو، اور پھر یہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے خوف کھا گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک طرف تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم، کہ انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ نے خوف کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ دیگر آیات بھی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ مدعا کو سمجھیے کہ آخر دنیا میں بھی خوف ہے، آخرت میں بھی ان کو خوف ہے، اور پھر خوف کی فضیلت بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا
کہ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کی ذات سے باخبر میں ہوں. تو ڈرنے کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بزرگی والا، سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ایک طرف ڈرنے کے فضائل ہیں اللہ سے، اور ایک طرف ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دنیا میں بھی خوف، آخرت میں بھی خوف، پھر خوف کے فضائل بھی. تو آخر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقی معنویت کیا ہے؟ کہ کہیں نبیوں کا خوف دنیا میں بیان کیا، کہیں نبیوں کا خوف آخرت میں جو ہوگا وہ بیان کیا گیا، کہیں خوف کے فضائل بیان کیے گئے، لیکن کہیں یہ کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آخر ماجرا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں. خوف کی دو قسمیں ہیں، خوف نفع اور خوف ضرر. اس کو مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں. دو بچے ہیں، ایک بچے نے امتحان کی تیاری صحیح نہیں کی، رزلٹ آنے والا ہے، اس کو خوف ہے، اس کا بھی دل دھک دھک کر رہا ہے، اس کا دل بھی بیٹھ رہا ہے، بجھ رہا ہے. ایک بچہ ہے، اس نے تیاری کی ہے، اچھے طریقے سے اس نے پیپرز دیے ہیں، لیکن جب رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے اس کا دل بھی دھک دھک کر رہا ہے. دونوں کو خوف ہے، لیکن جس بچے نے تیاری نہیں کی اس کو جو خوف ہے وہ خوف ضرر ہے، وہ مصیبت کا خوف ہے. اور جس بچے نے تیاری کی ہے اسے خوف نفع ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں خوف ضرر نہیں ہے، انہیں نقصان کا خوف نہیں ہے، انہیں نقصان کا خوف نہیں ہے. اور جہاں پر انہیں خوف ہے تو وہ خوف نفع ہے. وہ کیا ہے؟ خوف نفع ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزاری ہے. ان کی زندگی کا نصاب کل شریعت ہے. انہوں نے اپنی جو زندگی کو گزارا ہے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، تمام کے تمام ایسے ہیں کہ انہیں اب اندیشہ ضیاء نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو اللہ کے اس وعدے کی بنا پر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. یہ ان اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ ان اولیاء اللہ کا مقام ہے، یہ ان اولیاء اللہ کی رفعت ہے. اب ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جہاں دیگر چیزیں فراوانی سے ہیں،
وہاں ولایت کے دعوے دار بھی بہت ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ تصوف دو جھوٹوں کا کھیل ہے۔ تصوف دو جھوٹوں کا کھیل ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں پار لگا دوں گا، میں تمہیں پار لگا دوں گا، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، یہاں بیٹھ کے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھی ہوں گی آج کل یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ایسی ویڈیوز بھی بہت وائرل ہیں، ایسے ایسے نوٹنکی بیٹھے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھے ہوئے فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں، فرشتوں پہ آرڈر چلا رہے ہیں، اور جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اپنا معاملہ اللہ سے سیدھا رکھو، اپنا معاملہ اللہ سے بنائے رکھو۔ وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس تصوف کے سارے معاملے کے اندر جو بھی جانا چاہے اور دیکھنا چاہے، قرآن مجید فرقان حمید اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں بس ایک آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ حضرت بابا مجید اللہ قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستگان ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے یقیناً ان کو دیکھا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں آپ ان کی شخصیت کو دیکھ لیں گے تو آپ کو تسلی و تشفی ہو جائے گی، اور وہ لوگ کہ جو آج کسی کی تلاش میں ہیں تو وہ بھی اسی ضابطے کو لے کر تلاش کریں گے تو منزل مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنی جان کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے کون مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مع ساتھ کے لیے ہے، لیکن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ اپنی جان کو ان کے ساتھ، وَاصْبِرْ کے ساتھ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ اتصال ہے، یہ وہ اتصال ہے کہ جس کے بعد کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تا کس نہ گوید باد ازین من دیگرم تو دیگری، کہ یہ وہ اتصال ہے کہ جس کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ کمال اتصال اللہ رب العزت کو مطلوب ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں کا فعل اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یدعون ربہم، کہ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں بالغداۃ والعشی، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے پاس لوگوں کا جھرمٹ اکٹھا ہو جائے، وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں؟ نہیں، یریدون وجہہ، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی ان کا کام نہیں ہے اور کوئی بھی ان کا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت سے ان کا کوئی اور مصرف نہیں ہے، اور وہ اس عبادت سے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ اور پھر فرمایا، ایک اور حکم دیا، اور وہ یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
اور اپنی آنکھ کو ان سے پھیرنا نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظہ کے لیے بھی اپنی آنکھ کو ان سے ادھر ادھر نہیں کرنا. پہلے فرمایا کہ اپنی جان کو ان سے چمٹائے رکھنا، اور پھر فرمایا کہ اپنی آنکھ کو بھی ان سے ادھر ادھر نہیں کرنا. ترید زینت حیات الدنیا، اگر تم یہ نہیں کرتے، یہ مفہوماً، تو پھر کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ یعنی کہ جب تم اہل اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا کر نہیں رکھو گے اور ہر معاملے میں اپنی نظر کو ان پر ٹکا کر نہیں رکھو گے، دوسری طرف دیکھو گے، تو پھر کیا تم دنیا کی زینت کو چاہتے ہو؟ تم دنیا کی زینت کو چاہتے ہو، تم دنیا کے معاملات کے اندر اچھائی چاہتے ہو. کیوں کہ جب اہل اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو معاملے میں وہ دنیاوی زینت اور وہ دنیاوی فراخی جو ہے وہ اتنی نہیں آئے گی. کیوں کہ یہاں پر ان کے ساتھ چمٹائے رکھنے سے اور ان کی طرف ہمیشہ نظر رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس ان کے پاس بیٹھے رہو اور ان کی طرف دیکھتے رہو. نہیں، ان کی صحبت اختیار کرو اور ان سے اپنی آنکھوں کو مت پھیرو. مطلب یہ کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو ان کے عمل کو دیکھو کہ وہ اس معاملے میں کس طرح عمل کرتے تھے. تو جب تم اس چیز کو دیکھ لو گے تو تمہارے معاملات حلال و حرام میں تذبذب کا شکار نہیں ہوں گے. اور پھر فرمایا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ تم اس کے پیچھے نہ چلنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی ہی ہوائے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا اپنا معاملہ بھی گیا گزرا ہے، اس کے اپنے معاملے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں دونوں نصاب بیان کر دیے آیت مبارکہ میں. سورہ کہف کی 28 نمبر آیت میں دونوں ضابطے بیان کر دیے کہ کن کے ساتھ رہنا ہے اور کس طرح سے رہنا ہے. کہ اپنی جان کو بھی چمٹائے رکھنا ہے ان کے ساتھ، اور اپنی نگاہوں کا مرکز بھی ان کی ذات کو رکھنا ہے. اور دوسرے حصے میں یہ فرما دیا کہ کن کے ساتھ نہیں ملنا، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اپنی ہوائے نفس، اپنی خواہشات نفس کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا. وہ تمہارا تو کیا، ان کا اپنا معاملہ بھی بگڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مالک کل کائنات ہم سب کو اولیاء اللہ کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرمائے، اور ایسی وابستگی کہ جو وابستگی ہمارے زباں کا جمع خرچ نہ ہو بلکہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو. اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء اللہ کی تواضع اور انکساری اور ان کی للہیت سے ہمیں بھی چند چیٹیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.